السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ یوسف پارہ نمبر 12 کا رکوع نمبر 16 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک انی اروا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی بے شک میں اروا میں نے دیکھا، سبع بقرات 7 گائیں، سمان موٹی، یا کلہن کھا رہی ہیں ان کو، سبع عجاف 7 دبلی پتلی گائیں، و سبع سنبلات خضر اور 7 بالیاں سبز ہیں، و اخر یابسات اور دوسری 7 خشک ہیں۔ یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ یا ایہا الملأ، اے سردارو، اے درباریو، افتونی بتاؤ مجھے، فی رؤیای میرے خواب کے بارے میں، ان اگر کنتم ہو تم للرؤیا خوابوں کی، تعبرون تعبیر کرنے والے۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا، عزیز مصر اسی کا وزیر تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، وہ 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ تو اس طرح کا اس نے خواب دیکھا، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، تو تم میں سے کون میرے خواب کی تعبیر کر سکتا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، اضغاث احلام، پریشان حال خواب ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہم تعویل یعنی تعبیر جاننے والے خوابوں کی، بعالمین علم، اور نہیں ہم علم رکھنے والے خوابوں کی تعبیر کا۔ اب درباری نے جواب دیا کہ یہ تو پریشان حال خواب ہیں۔ پہلے تو خواب کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا نا، آپ نے ادھر پڑھا رؤیا ہے نا، رؤیا یا رؤیا، اب یہاں پہ احلام آ گیا ہے۔ اصل میں رؤیا وہ خواب ہوتا ہے جس کی کوئی تعبیر بنتی ہو، یعنی وہ خواب سچا ہو، اللہ کی طرف سے ہو، دکھایا گیا ہو، تو اس کو رؤیا کہتے ہیں۔ اور احلام شیطانی خواب، شیطانی وسوسے، ڈراؤنے خواب، ایسے خواب جن کی کوئی تعبیر نہ بن سکتی ہو، اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو یاد رہے گا۔ ازغاث اصل میں ہوتا ہے گھاس کا مٹھا۔ تو یہ جو شیطانی خواب ہوتے ہیں نا، جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس کو ازغاث اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جیسے گھاس بکھری ہوئی ہوتی ہے نا گھاس کے تنکے، اسی طرح سے یہ بھی منتشر ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں بنتی۔ جو درباری تھے نا، وہ اس کا خواب بادشاہ کا سن کے، ان کو ظاہر ہے ان کو کون سا حقیقت آتی تھی، اسی لیے تو بیان کیا گیا نا کہ عالم کے سامنے اپنا خواب بیان کرنا چاہیے، تو وہ عالم تھوڑا تھے، تو انہوں نے اس لیے اس کے سچے خواب کو بھی نا پریشان حال خواب قرار دے دیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو پریشان حال خواب ہے، ہم تو اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، اور کہا اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا، یعنی رہائی پا گیا تھا ان دونوں میں سے۔ کن دونوں میں سے؟ یوسف علیہ السلام کے 2 قید کے ساتھیوں میں سے۔ وَذَّكَرَ، اور اس کو یاد آیا، بعد امتن، بعد سالوں کے۔ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں تمہیں خبر دوں گا اس کی تعبیر کی، فارسلون، پس مجھے بھیجو۔ نون کی نیچے زیر ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع مذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں سے یا حذف ہوئی ہے۔ اصل میں یہ لفظ تھا ارسلونی، فارسلونی تھا۔ نی کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر ترجمہ؟ مجھے بھیجو۔ ٹھیک ہے، یعنی مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں بھیجو، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ پھر وہ جو آدمی نجات پا گیا تھا نا قید کے 2 ساتھیوں میں سے، وہ قید خانے میں آیا، اس نے یہ الفاظ کہے، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ یوسف ایھا الصدیق، اے سچے، افتنا، ہمیں بتائیں، خبر دیں،
فی سبع بقرات 7 گائیں سمان موٹی یاکلوہن کھا رہی ہیں ان کو 7 عجاف دبلی پتلی گائیں، یہاں پہ گائیں کی عربی نہیں لکھی ہوئی لیکن گائیں ہی یہاں مراد ہے، وسبع سنبلات خضر اور 7 بالیاں سبز، واخر یابسات اور 7 خشک، لعلی تاکہ میں ارجع میں لوٹ جاؤں الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون تاکہ وہ جانیں، یعنی ان کو خواب کی تعبیر معلوم ہو۔ ظاہر ہے یہ جو قید کا ساتھی تھا اس کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے صحیح تعبیر کی ہے، اسی طرح واقعہ ہوا تھا، تو اس کو کافی مدت کے بعد، یہاں پہ امت کا ترجمہ امت نہیں آنا بلکہ مدت ہے، کافی مدت کے بعد اس کو پھر یاد آ گیا، تو اس نے پھر اس طرح سے بادشاہ کو کہا کہ مجھے جانے دیں، میں یوسف علیہ السلام سے آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں، تو اس نے آ کے یوسف علیہ السلام سے اس طرح سے خواب بیان کیا۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، قالا کہا یوسف علیہ السلام نے، تزرعون تم کھیتی کرو گے، تم زراعت کرو گے، 7 سنین سال، دابا لگاتار، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، فما پس جو، حصدتم کاٹو تم، فذروه پس چھوڑ دو اس کو، فی سنبلہ اس کی بالی میں، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑا، مما اس میں سے جو، تاکلون تم کھاؤ گے، ثم پھر یاتی آئیں گے، من بعد ذالک بعد اس کے، یعنی یہ جو 7 سال تم کھیتی کرو گے نا اس کے بعد، 7 شداد 7 سخت، یعنی 7 سخت خشک سالی کے سال آئیں گے، یا کلنا وہ کھا لیں گے، یعنی وہ ختم کر دیں گے، ما قدمتم جو تم نے آگے رکھا ہوگا، لہن ان کے لیے، یعنی ان خشک سالی کے دنوں کے لیے جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا نا، تو وہ سال کھا لیں گی، یعنی تم اس غلے کو استعمال کر لو گے، الا مگر قلیلاً تھوڑا، بہت تھوڑا، مما اس میں سے جو، تحسنون تم نے محفوظ کیا ہوگا۔ محفوظ کا مطلب کیا ہے کہ جو تم نے بیج کے لیے محفوظ کیا ہوگا نا آگے دوبارہ کھیتی کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تم سب کچھ وہ کھا کے ختم کر لو گے، یعنی تمہارے استعمال میں آ جائے گا۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، ثم یاتی پھر آئیں گے، من بعد ذالک بعد آئے گا، بعد ذالک اس کے بعد، عام سال، فیہ اس میں، یغاث الناس پانی پلائے جائیں گے لوگ، غوث کا مطلب فریاد رسی کرنے والا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ یغاثو پانی پلائے جائیں گے، یعنی قحط سالی دور ہو جائے گی، بارش برسائی جائے گی، وفیہ یعصرون اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے، اثر کا مطلب نچوڑنا ہوتا ہے نا، یعنی خوب اللہ تعالیٰ بارشیں فرمائے گا، پھل ہوں گے، زراعت ہوگی، ہر طرح کی کھیتی ہوگی، ہر طرح کا پھل ہوگا، اور پھر وہ اس میں سے رس نچوڑیں گے۔ رس نچوڑنے کی باری کب آتی ہے؟ جب تھوڑا پھل ہوتا ہے پھر تو نہیں رس نچوڑا جاتا نا، جب زیادہ وافر مقدار میں پھل ہوتا ہے تو پھر ہم رس نکالتے ہیں، تھوڑا ہوتا ہے تو ہم تو ویسے ہی کھا لیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وافر مقدار میں تمہیں کثرت سے پھل ملے گا، اتنی کھیتی ہوگی، اتنا تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ ساری تدبیر بتا رہے ہیں کہ 7 سال خشک سالی کے آنے ہیں، تو 7 سالوں میں تم نے کیا کرنا ہے، جو اس سے پہلے کے 7 سال ہوں گے اس میں تم نے زراعت کی ہوگی، اس میں تم نے محفوظ کر لینا ہے، جب خشک سالی کے دن آئیں گے تو تم نے وہ استعمال کر لینا ہے، بیجوں کو چھوڑ کے باقی سارا وہ استعمال کر لینا ہے، 7 سالوں کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور خوب پیداوار ہوگی۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے، یعنی مصر کے بادشاہ نے، ائتونی لاؤ اس کو، عطا یاتی کے ساتھ جب با آ جائے گا نا پھر لانا ترجمہ کرتے ہیں، لاؤ اس کو میرے پاس، نی کا مطلب میرے پاس، فلما پھر جب جاءہ آئے اس کے پاس، رسول قاصد، رسول کا اصل مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، قال ارجع الی ربک، کہا یوسف علیہ السلام نے لوٹ جاؤ، الی ربک اپنے مالک کے پاس، رب سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، آقا، فاسألہ پس پوچھو ان سے، ما بالو کیا حال ہے، نسوۃ اللاتی ان عورتوں کا، وہ جو قطعنا جنہوں نے کاٹ لیے تھے، ایدیہن اپنے ہاتھ، انا بے شک ربی میرا رب، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یا پھر جو یوسف علیہ السلام کا مالک تھا نا عزیز مصر اس کے لیے ہے، مالک آقا بھی ہو سکتا ہے، بِکَیدِہِنَّ ان کی چال کو، ان کے فریب کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔
یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ نے بھیجے نا وہ قاصد لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کو کہ ان کو لے کے آؤ، ظاہر ہے بادشاہ ان کے خواب کی جو تعبیر بتائی تھی، ان کے علم سے تعبیر بتانے سے بہت متاثر ہوا تھا، تو اس نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ یہ غیر معمولی علم و فضل اور صلاحیتوں کا حامل ہے، تو اس لیے بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ ان کو اب رہا کرنے پر قائل ہیں، تو ایسے ہی باہر آنا مناسب نہیں سمجھا کہ اب بادشاہ نے کہا تو وہ فوراً قید خانے سے باہر آ جائے، اگر کوئی اور ہوتا وہ تو فوراً آ جاتا اتنے 7 سال قید میں رہنے کی وجہ سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں نا اچھا سمجھا، انہوں نے اپنے کردار کی رفت و پاک دامنی کو زیادہ ترجیح دی، تو انہوں نے اس طرح سے کہا کہ پہلے ان عورتوں سے تو پوچھا جائے، وہ عورتیں تو اعتراف کریں کہ یوسف علیہ السلام پاک باز تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان عورتوں نے جنہوں نے ہاتھ کاٹا تھا نا ان کا کیا معاملہ ہے۔ بے شک میرا رب سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے، اور اس سے مراد عزیز مصر بھی ہو سکتا ہے جو یوسف علیہ السلام کا مالک تھا، آقا تھا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے وہ جو عورت کا خامن تھا عزیز مصر، اس نے کہا ہی تھا اپنی بیوی کو کہ تمہارا ہی قصور ہے، تم اللہ سے بخشش طلب کرو، اور یوسف علیہ السلام پاک دامنی جو ہے اس کے سامنے واضح ہو گئی تھی، تو یہاں پہ عزیز مصر بھی ہو سکتا ہے رب سے مراد۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کالا کہا، بادشاہ نے پھر ان عورتوں کو بلایا اور ان سے کہا، ما خطبکن، کیا تمہارا معاملہ تھا، اس جب راوتن، تم نے پھسلایا تھا، بہکایا تھا، یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ، اس کے نفس تھے، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، قلنا ان سب عورتوں نے کہا، جمع مؤنث کا صیغہ، حاشا للہ، پاکیزگی اللہ کے لیے ہے، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں ہم نے جانا اس میں کچھ برائی، یعنی ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق، کہا عزیز کی بیوی نے، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے کہا، الآن اب، حس الحق، واضح ہو گیا حق، یعنی سچ اب تو ثابت ہو گیا، سب کے سامنے آ گیا، انا، میں نے، راوتہ، اس کو پھسلایا تھا، بہکایا تھا، عن نفسی، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ بِشَكُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ عزیز مصر نے اس بات کا اعتراف کر لیا، اور دوسری عورتوں نے بھی اعتراف کر لیا کہ یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں تھی، وہ پاک دامن ہے، اور یہاں عزیز مصر کی بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے ہی اس کو بہکانا چاہا تھا، وہ پاک باز ہے۔ ذالکہ، یہ، لیعلم، تاکہ جان لے، انی، بے شک میں، لم اخنہ، نہیں میں نے خیانت کی اس کی، بالغیبی، اس کی غیر موجودگی میں، وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، کید الخائنین، خیانت کرنے والے کی چال کو۔ تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ جو میں نے اپنی برات ظاہر کی ہے یہ اس وجہ سے کی ہے تاکہ میرے مالک کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، یعنی اس کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ اب پارہ نمبر 12 یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو یاد رکھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔